السلام علیکم ویورز، میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں سینچری انشورنس کمپنی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ آپریشن سے، جن کا نام ہے تصور عباس جعفری صاحب۔ آج کے اس سیشن میں ہم ان سے جانیں گے کہ انشورنس ہوتی کیا ہے، انشورنس کے کیا بینیفٹس ہوتے ہیں، انشورنس ہماری زندگیوں میں کس حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اس اہم موضوع پہ بولنے کا موقع دیا۔ انشورنس کے بارے میں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ایک انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر انشورنس کی اویئرنیس کا بہت زیادہ ایشو ہے، انشورنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی بات رسک کے اوپر کرنی ضروری ہوتی ہے۔ رسک کی بہت زیادہ ڈیفینیشنز ہیں، لیکن ایک سمپل زبان کے اندر یہ ہے کہ جو چیز آپ کے آبجیکٹیوز کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، آپ کو نقصان پہنچا سکے، کسی طرح کا بھی خطرہ آپ کے لیے پیدا کر سکے، وہ رسک ہوتا ہے۔ رائٹ۔ تو انشورنس بنیادی طور پہ ان رسک سے بچنے کے لیے ایک مینجمنٹ ٹول ہے۔ ایسی کوئی بھی سچویشن جو آپ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کو درپیش ہو، مطلب آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی گاڑی چوری ہو، ٹھیک ہے، آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو خدا نخواستہ، اسی طریقے سے ایک ادارہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے ادارے کو کوئی بہت بڑا نقصان ہو، اس کی سپلائی چین مینجمنٹ ڈسٹرب ہو، ملکی حالات بہتر ہو۔ اسی طرح ایک ملک کبھی نہیں چاہے گا کہ جس طرح آج کل پولیٹیکل ٹرموائل ہے ہمارے ملک میں، تو کوئی ملک نہیں چاہتا یہ۔ ان تمام رسک جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نقصان دے سکتی ہیں، ان سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں وہ رسک مینجمنٹ۔ انشورنس ایک ایسا میکنزم ہے جو آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے کسی بھی ایسے خطرے سے۔ اب وہ ڈفرینٹ ٹائپ آف انشورنسز موجود ہیں، دیکھیں جتنی نیچر کے خطرے ہیں، بہت زیادہ پرابلمز انسان کو درپیش ہو سکتی ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ہو یا وہ ایک ادارے کے طور پہ کام کر رہا ہو۔ ہمارے پاکستان میں اگر میں آپ سے پوچھوں، ہمارے انوائرمنٹ میں کتنی طرح کی انشورنسز ہیں، ان کی بیسک ٹائپس، میجر ٹائپس کون سے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ انشورنس جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ پہلا حصہ اس کا لائف انشورنس کا ہے، لائف انشورنس، اور دوسرا حصہ اس کا نان لائف یا جنرل انشورنس کا ہے۔ لائف انشورنس سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر خود انسان اپنی زندگی کے اندر اس کے تحفظ کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی فیملی کی بہتری کے لیے ایک انشورنس کرواتا ہے۔ یہ زیادہ تر آج کل جو اس کا ماڈرن کانسیپٹ ہے وہ سیونگ بیسڈ ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ملٹیپل فائنینشیل کرائسس آتے رہتے ہیں، بالکل ٹھیک، وہ ہر ایک کی زندگی میں آ سکتے ہیں۔ ان فائنینشیل کرائسس سے بچنے کے لیے جو مالی مشکلات ایک انسان کو ہو سکتی ہیں، تو وہ ایک مختصر تھوڑی رقم کر کے ایک انشورنس کمپنی کے پاس جو ہے وہ جمع کرواتا رہتا ہے، اور وہ اس کو ڈفرینٹ کاروبار میں یوز کرتی ہیں، کیونکہ ایک بڑا ادارہ ہے، اور آفٹر سرٹن ٹائم پیریڈ ان کو ایک اچھی رقم واپس آ، تو یہ اس کی بیسکلی سیونگ سائڈ پہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی موت ہو جاتی ہے یا کوئی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس صورت میں بھی انشورنس ان کو ان کی فیملی کے لیے ایک پروٹیکشن ایڈیشنل دیتی ہے۔ تو سیونگ پلس سے اس کے علاوہ ہیلتھ انشورنس، اب دیکھیں بیماری اور صحت تو ساتھ ساتھ ہے زندگی کی، رائٹ۔ تو جب انسان ہے تو ہر انسان نے بیمار بھی ہونا ہے، تو اس بیماری کے اندر آج کل آپ دیکھیں کتنے زیادہ مہنگے ہسپتالوں کی فیس ہیں اور علاج بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اس صورت میں جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ تمام لوگوں کو بیماری کے اگینسٹ ایک بہت بہترین کوریج پرووائڈ کرتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ریسنٹ لاسٹ گورنمنٹ نے ہیلتھ انشورنس اسکیم جو ہے وہ عام لوگوں کو لیے دی ہے، رائٹ، اور اس سے بہت زیادہ لوگ مستفید ہوئے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے کوئی ایون آپریشن ہونا ہے یا ہارٹ کی ڈیزیز ہے یا کوئی سینئر آرگن فیل ہے اور وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، تو کئی دفعہ ان کا 10 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ اتنا لگ ہی جاتا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے اتنے پیسے اچانک سے مینٹین کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ تو یہ ہیلتھ انشورنس ان کو یہ پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ جہاں سے بھی جا کر اس کا علاج کروا لیں، اور یہ کمپنی جو اس کے پیسے ہیں وہ انشورنس کمپنی ان کو ریمبرس کرتی ہے، ان کے بہاف کے اوپر انشورنس کمپنی ان کا علاج کراتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے۔ اور یہ وہ فیسلٹی ہے کہ اگر ہم بات کریں ڈیولپ کنٹریز کی، جی، کینیڈا، یو ایس اے، یو کے، وہاں پر دو ہی چیزیں ہیں جو بہت سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے، کہ ایک ان کی ہیلتھ انشورڈ ہوتی ہے اور سیکنڈ ان کی ایجوکیشن انشورڈ ہوتی ہے۔ بٹ وہ جو انشورنس ہوتی ہے وہ گورنمنٹ لیول پر ہوتی ہے، یہاں پر ہمیں انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کو کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پلس چیز ہے اگر ہم اپنی زندگی میں اس کو ایڈ آن کریں۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی ہوتی ہیں؟ جی، نان لائف انشورنس، جنرل انشورنس ہم کہتے ہیں، جہاں آپ اپنی ایسٹس کی انشورنس کراتے ہیں۔ ایسٹس بنیادی طور پہ جیسے آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی بلڈنگ ہے، یا آپ کوئی کنسائنمنٹ بھیج رہے ہیں کسی جگہ کے اوپر، آپ کا کوئی مال جا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ جو ٹرکوں کے اوپر، ٹریلرز کے اوپر کنٹینرز جا رہے ہوتے ہیں،
تو یہ تمام جو ایسٹس ہیں اسی لیے اس کو نان لائف کہا جاتا ہے، اور اس کا جرنل کا نام جرنل بھی اس میں. تو اس میں بہت زیادہ مختلف ٹائپس ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انشورنس کی پینیٹریشن ہے وہ بہت کم ہے. پینیٹریشن کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹوٹل جی ڈی پی ہے، جتنی انکم پاکستان میں جنریٹ ہو رہی ہے، اس کا صرف 91 پیسے، اگر 100 روپے کی انکم جنریٹ ہو رہی ہے، صرف 91 پیسے انشورنس سیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو یہ بہت کم ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں 3 سے 4% تک ہوتی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری چیزیں انشورنس کی جو پروڈکٹس ہیں وہ کمپلسری بائی لا ہیں. فار ایگزامپل ٹھیک ہے، جیسے لائبلٹی انشورنس کی بہت ساری پروڈکٹس ہیں. اس کی ایک مثال دوں، جیسے ایک فرم نئی رجسٹر ہوتی ہے تو وہ آپریٹ کر ہی نہیں سکتی جب تک وہ کچھ انشورنس پالیسیز لے نہیں لیتی جو گورنمنٹ کی طرف سے ریسٹرکشنز ہیں. جیسے مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس رہا ہے کسی کے حوالے سے، ہم جب ایل سی اوپن کرتے ہیں اس کے لیے جو ہماری شپمنٹ ہوتی ہے وہ دیٹ شوڈ بی انشورڈ. اچھا، وہ بھی انشورڈ ہوتی ہے، بالکل انشور ہونی چاہیے، اور اس کی ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر مطلب گاڑی آپ لیتے ہیں، آپ گاڑی شو روم سے نہیں نکال سکتے جب تک انشورنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ امیڈیٹلی انشور ہونا چاہیے. تو یہ جس وقت گورنمنٹ کے لیول پہ اور بڑے لیول پہ اس کی ترویج ہوتی ہے تو یہ پھر ایک کلچر بن جاتا ہے سوسائٹی. ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ انشورنس جو ہے وہ حلال نہیں ہے، جی حرام ہے، ٹھیک ہے، مگر آن دا ادر سائڈ ہم لوگ انشورنس ہمارے لیے بڑی ایک افیکٹو اور بڑی بینیفیشل چیز ہے. تو کیا یہ اسلام کی روح سے اگر ہم بات کریں تو یہ کیا حلال ہے؟ انشورنس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ جو انشورنس کا کانسیپٹ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے جو آپریشنل پروسیجرز ہیں وہ کچھ ہمارے جو مفتیان ہیں وہ اس کی مطلب اس کو نفی کرتے ہیں. سب سے پہلے کانسیپٹ آف انشورنس جو ہے کہ بنیادی طور پہ انشورنس کی جانی چاہیے، ہونی چاہیے. آپ کو اپنے خطرات سے بچنے کے لیے تدبیر کرنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ اسلامی طور پہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب نارمل جو انشورنس کمپنیز ہیں یہ کچھ اس طریقے کے آپریشنز کرتی ہیں جس کے اوپر اعتراضات آتے ہیں. لائک کہ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلامک بینکنگ ہے، کنونشنل بینکنگ ہے. تو جس وقت انشورنس نارمل انشورنس کمپنیز جو ہیں یہ انویسٹمنٹ کرتی ہیں تو یہ کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کر لیتی ہیں، جبکہ مفتیان یہ کہتے ہیں کہ جی یہ صرف اسلامک موڈ آف انویسٹمنٹ میں ہی جانا چاہیے. ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہا ہوں. انشورنس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بالکل حلال ہے. ہاں، آپریشن سائڈ کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں جس کو حل کیا گیا. اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے تکافل. تکافل جو ہے وہ اسلامک الٹرنیٹیو آف انشورنس ہے کہ اس کے اندر وہ قدغن جو ہیں وہ دور کر دی گئی ہیں کہ جو مختلف ہمارے علماء دین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن انشورنس کے آپریشن میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو دور کر کے انہوں نے اس کا الٹرنیٹیو دیا جس کو تکافل کہتے ہیں. تکافل آپ اسلامک انشورنس بھی کہہ سکتے ہیں. انشورنس جو ہے وہ جنرل انشورنس کو ایز اے تکافل دیکھ لیں، لیکن اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی ملک کے لیے انشورنس کا ہونا اس کے سسٹم میں کس حد تک وہ امپورٹنس رکھتا ہے؟ غیر معمولی امپورٹنس رکھتا ہے. دیکھیں، ملک کے لیے کچھ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جس کے اندر ایک بڑا فنڈامنٹل اس کی اکانومی ہوتی ہے، اور اکانومی جو بن رہی ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی انڈسٹری سے بن رہی ہوتی ہے، مختلف کاروبار سے بن رہی ہوتی ہے. انشورنس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے، کوئی ادارہ تباہ ہو جاتا ہے، لائک فائر سے صرف آگ لگ جاتی ہے وہاں پہ اور فیکٹری تباہ ہو جاتی ہے، جس کے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے رہتے ہیں وہاں. تو انشورنس کی مدد سے جو کمپنسیشن ملتی ہے وہ دوبارہ اس فیکٹری کو چلانے کے قابل ہو جاتا ہے. اب اس سے ایک وہ کاروبار چلتا رہا، دوسرا وہاں پہ جو لوگ امپلائیز تھے وہ بھی ان کو بھی روزگار ان کا قائم رہا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز انشورنس کی مدد سے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا اور ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انشورنس میں جو خود انشورنس کمپنیز کی انکم ہے اس پہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ٹیکس کی گورنمنٹ کو جاتی. جاتے جاتے جی ہمیں آپ تصور صاحب اپنا میسج دیں ہمارے ویورز کو. دیکھیں، میسج صرف یہی ہے کہ بنیادی ہماری زندگی کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے خطرات کا باعث بن سکتی ہیں. ان سے ہم بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ڈیلی بیسس کے اوپر ہماری زندگی میں بہت ساری اگزامپلز ہیں، لیکن ایک آرگنائزڈ طریقے سے اگر آپ ایک انڈیویجول ہیں اور آپ ایک بزنس مین ہیں تو اپنے ایسٹس کو، اپنی لائف کو آپ ضرور انشور کرائیں تاکہ کسی بھی ایسے ناگہانی حادثے کی شکل کے اندر، کسی بھی ناگوار حالات کے اندر آپ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور اپنی فیملی کی نگہداشت کر سکیں. چلیں جی، تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑا اچھا میسج دیا اور بڑی پروڈکٹیو آپ کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا جی. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।